السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری انسانیت کو پیدا کیا، اور انسانیت کے لیے ایک قانون بنایا، ان کو اس قانون کے پابند ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہم سب اس قانون کے پابند ہیں۔
اس کے بعد دنیا کا نظام چلانے کے لیے انسانوں کو مختلف خطوں میں تقسیم کیا اور ہر خطے کا اپنا قانون ہوتا ہے. اس میں ایک حکومت ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے، عوام ہوتی ہے. اس قانون کو اس پر نافذ کیا جاتا ہے. شرعی اعتبار سے اللہ کا قانون بھی ہے، دنیا کے اعتبار سے عمومی طور پر حکومتی قانون بھی ہیں. اللہ رب العزت کا قانون وہ سب کے لیے برابر ہے. اللہ رب العزت نے جو معیار بنا دیا اسی کے مطابق، اور جب حکومت قائم ہو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر. اسلام کی تاریخ میں دیکھ لیں، مختلف واقعات ہیں. ایک ایک واقعہ کی طرف بات کرنا اور اس کو بیان کرنا اتنا وقت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو قانون کا پابند بنایا گیا اور سب کے لیے وہی قانون. حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ قانون کی زد میں اگر وقت کا عہدیدار آتا ہے تو وہ بھی عدالت کے اندر ہے. قانون کے زد میں اگر وقت کا امیر المؤمنین آتا ہے تو وہ بھی عدالت کے اندر ہے. اللہ کے قانون میں یہ نہیں کہ کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے کچھ. اگر ایسا ہوگا تو اس کو اللہ رب العزت نے ظلم کہا ہے کہ وہ ظلم ہے. دنیاوی قوانین میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے کے لیے کچھ اور قانون ہے، چھوٹے کے لیے کچھ اور ہے، عوام کے لیے کچھ اور ہے. یعنی وہی ایک قانون جو بنا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، وہ کرنے والا اگر چھوٹے طبقے کا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، بڑے طبقے کا ہے تو پھر وہ قانون اس کو بچانے کے لیے قانون بناتا ہے. تفریق ہے. دنیاوی قوانین میں یہ بھی بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ کوئی بڑا قانون کی زد میں ہے تو اس کو بچانے کے لیے ایک نیا قانون بنایا جاتا ہے. اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے. اس نے جو قانون بنا دیا وہ سب کے لیے برابر ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے کہ بھئی یہ قانون، اس پہ جو عمل کرے گا اسے فائدہ. دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے کہ چھوٹے کے لیے وہ قانون الگ ہے، اس کا فیصلہ، بڑے کے لیے الگ ہے، شہر والے کے لیے الگ ہے، دیہات والے کے لیے الگ ہے. جو واقفیت والا ہے اس کا فیصلہ الگ ہے، جس کی بیچارے کی واقفیت نہیں اس کا فیصلہ الگ ہے. یہ کہیں بھی ہو ظلم ہے. ایک صاحب کا ایک جگہ قول لکھا ہوا دیکھا تھا، شاید وہ اسی ماحول سے تنگ تھا. اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں یہ جو قوانین ہیں یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہیں. دنیا میں لوگوں نے جو قوانین بنائے ہیں یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، جس میں مچھر تو پھنستا ہے، مکھی تو پھنستی ہے، لیکن بڑا جانور اسے پھاڑ کے نکل جاتا ہے. بڑا جانور اسے پھاڑ کے نکل جاتا ہے. یہ اس نے مثال لکھی کہ یہ دنیا کے قوانین
کمزوروں کے لیے ہیں، جن کا بس نہیں چلتا ان کے لیے ہیں، جو طاقتور ہیں وہ تو اسے پھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ کسی ملک میں اگر ایک ہی قانون جو ہے اس کی زد میں آنے والے اس کے دو فیصلے کیے جائیں، تین فیصلے کیے جائیں تو یہ ظلم ہے، اور ظلم کو اللہ رب العزت برداشت نہیں کرتے، ان ظالموں کو سزا ملتی ہے، لیکن وہ اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں کہ ماضی کے کتنے بڑے بڑے ظالم آج اپنے ظلم کی وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ کوئی کہاں پڑا ہے، کوئی کہاں پڑا ہے، کوئی بستر مرگ پہ پڑا ہے، بعضوں کی تو اللہ نے چہرے بھی مسخ کر دیے ہیں کہ پہلے ہم دیکھتے تھے ان کا چہرہ اور ہے، اب اگر کہیں دیکھتے ہیں تو پہچاننے میں بھی وہ شکل نہیں آتی۔ شاید کسی دیہات کے دور کے غریب ترین آدمی جو بھوک اور افلاس کی وجہ سے اتنا کمزور نہ ہو چکا ہو جتنے وہ ظالم اب بستر مرگ پر کمزور ہیں۔ اپنے وقت میں غریبوں کا خون چوس کر اپنا جسم پالا، اپنے وقت میں غریبوں کا خون چوس کر اپنا جسم پالا، آج وہ جسم اس قدر اس قابل بھی نہیں کہ اسے دیکھا جائے۔ تو قوانین سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، سب کے لیے، اور اس کا مشاہدہ ہم روزانہ کرتے ہیں، عدالتوں میں دیکھ لیں، آفس میں دیکھ لیں، دوسری جگہوں میں جا کر دیکھ لیں، آنے والے دونوں کے مسائل ایک طرح کے ہیں، لیکن دونوں کا حل ان کی حیثیت کے مطابق الگ الگ طریقے پر کیا جاتا ہے۔ آنے والے کو دیکھا جاتا ہے کیسا ہے، طاقتور ہے، غریب ہے، امیر ہے، کچھ دینے والا ہے، نہیں دینے والا، اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بلکہ بڑے بڑے سنگین گناہ جو قانون کے اعتبار سے سنگین خلاف ورزیاں ہیں، ایسی بھی دیکھی گئی، قانون نے اپنے تحفظ میں وہ غلطیاں کروائی گئی۔ یہ تو دنیا کا قانون ظلم ہے۔ ایک ہی ترازو رکھیے، دو ترازو نہ ہو۔ پرانی اقوام پر اسی لیے تو عذاب آئے تھے، ویسے تو عذاب نہیں آئے، ان کے دو ترازو ہوتے تھے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دو ترازو رکھے ہیں۔ اذا اكتالوا على الناس يستوفون، جب لوگوں سے وزن کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو دینے کا وقت آتا ہے پھر کمی کرتے ہیں۔ وہاں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وقتی طور پر اپنے اختیارات کے نشے میں، اپنے اقتدار کے نشے میں، اپنے اس کرسی کے نشے کے اندر قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہیں اور فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اور اس میں قانون میں بڑوں کو، دوسروں کو، مجرموں کو بچانے کے لیے ترمیم کرتے ہیں۔ یہ سخت کوتاہی اور غلطی ہے، اور راستے خود بتاتے ہیں، راستے خود بتاتے ہیں، پھر عجیب عجیب ڈرامہ کرتے ہیں۔ سب کے اندر یہ ہوتا ہے، چاہے حکومتی ہوں، چاہے کوئی علم والے ہوں۔ ایک صاحب کے بارے میں لکھا، اس دن پروفیسر اقبال صاحب نے بتایا تھا کہ ایک آدمی، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اور اس نے اسی طرح کے ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا
کہ میں نے یوں طلاق دی ہے تو کوئی راستہ بچنے کا ہے؟ اب وہ مولوی صاحب کو بھی وہ خوب خدمت کرتا تھا یا اسے امید تھی یہ کرے گا. اس نے کہا اچھا اسے بچانے کی کوئی صورت بناتے ہیں. اب یہ ڈنڈی آ گئی، ڈبلنگ ہو گئی. تو اس نے پوچھا کہ اچھا جس دن تو نے طلاق دی تھی شام کو دوپہر کو کھانا کیا کھایا تھا؟ اس نے سوچ کے کہا کہ مینو تو یاد نہیں کی کھادا ہے. انہیں کیا کہتا مطلب ہے تو غصے میں تینوں پتہ ہی نہیں کی کھادا ہے، طلاق بھی نہیں ہوئی تینوں پتہ ہی نہیں ہے گا، دوپہر دی روٹی جو یاد نہیں تینوں. اس وقت تینوں غصہ اتنا سی کہ کھانے پینا بھی بھول گیا ہے تو طلاق بھی کئی ایسے ہو گئی وہ مشکل ہے کہ نہیں ہوئی ہوگی لہٰذا تیری طلاق نہیں ہوئی. انہیں خود راستہ ایک بنا لیا. آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ دنیا میں یہ ڈبلنگ کیا ہے، تین قسم کے قانون کیوں ہیں؟ وہی ایک قانون پورے ملک کے لیے ہے، لیکن جب اس کو نافذ کیا جاتا ہے اسی قانون کو تو امیر پر اور غریب پر اور مسلمان پر اور کافر پر اور بازار والے کے لیے اور منڈی والے کے لیے اور مسجد والے کے لیے اور مخصوص ایام والوں کے لیے اور یہ کیا تماشا ہے؟ اگر قانون ہے تو ایک ہی ہے. لہذا جو اہل اقتدار اس روش پر چل پڑتے ہیں اللہ رب العزت کی پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے، پھر ان کی گرفت آتی ہے. مظلوموں کا پھر بھی اللہ مدد کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو باغ و بہار دیتے ہیں، لیکن ان ظالموں کو جب اللہ پکڑ لیتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں. یہی سبق. اس سے میرا مقصد کسی پر تنقید نہ سمجھنا. ہم دوسروں پر تنقید کرنے کے لیے بڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھو. اس کی مثال میں اس کو سمیٹ کر ایک انسان پہ لاتا ہوں. میں اور آپ سب ذمہ دار ہیں. ہمارے ماتحت ہمارا گھرانہ ہے. اپنے گھر کے اندر بھی قانون رکھیں. گھر کے اندر بھی جب ڈنڈی ماری جاتی ہے کام خراب ہو جاتا ہے. ایک بیٹے سے کچھ سلوک ہے، دوسرے سے کچھ سلوک ہے، ایک کو سینے کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ایک کو بھگایا جا رہا ہے، ایک کو مکمل حصہ دیا جا رہا ہے، ایک کو محروم کیا جا رہا ہے. یہ کیا تماشا؟ اسلام اسے پسند نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول، الفاظ میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے اللہ غلطی معاف کریں، لیکن واقعہ اسی طرح ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو فلاں مال دیا ہے یا غلام دیا ہے، آپ گواہ بن جائیں. اس زمانے میں دستور ہوتا تھا، گواہ بنا دیتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے بتایا اتنے بیٹے ہیں، ایک سے زائد ہیں. فرمایا سب کو دیا ہے یا اس ایک اکیلے کو؟ کہا کہ نہیں اس اکیلے کو. تو فرمایا ردوہ، اس کو واپس کرو، اس کو واپس کرو. یا تو سب کو دو یا کسی کو نہ دو. اپنے پاس رکھو، تمہارے مرنے کے بعد سب کو ملے گا. یہ تم نے کیا کیا کہ ایک کو دے دیا باقیوں کو نہیں دیا. فرمایا اس کو فوراً واپس کرو. اسی لیے بہت سارے گھروں کے اندر جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں. برابر رکھو. ایک شخص ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی، دوسری شادی کی اور اولاد ہوئی. اب یہ تقسیم میں ڈنڈی مارتا ہے، ان کو زیادہ نئی والے کو کم، یا نئی والوں کو زیادہ اور پرانی والوں کو کم. یہ ظلم ہے. اس بیان کو صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ حکومت کے اعتبار سے ہے، عوام کے اعتبار سے ہے، ملکوں کے اعتبار سے ہے. ہمارا گھر ہمارا ملک ہے اور ہم اپنے گھر کے اندر گھر کے سربراہ ہیں. حکومتوں کی طرح نہ کریں کہ وہی قانون مسجد کے لیے اور بازار کے لیے اور امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور منڈیوں میں اور. جس کا ایک میں برملا کہہ دیتا ہوں کہ ایک تماشا اب آپ ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں.
اس وقت آپ کتنے قانون کے تحت بیٹھے ہیں، تردد کرنا پڑا، یہاں سے لوگوں کو اٹھانا پڑا، آپ اٹھیں، مہربانی کریں، ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے۔ کیا اسی طرح کا عمل دوسری جگہوں پر ہوتا ہے؟ اور یہ عمل بھی یہاں کہتے کروایا جاتا ہے جی آپ کی چیکنگ ہوگی، اگر نمازی غلط بیٹھے ہوئے تو نمازی کے کچھ نہیں، مولوی صاحب کو گرفتار کیا جائے گا۔ عجیب قانون ہے۔ اگر باہر بے ضابطگی ہو تو کوئی بات نہیں، صبح سبز منڈی میں جا کر دیکھیں کتنی بے ضابطگی ہوتی، اس عوام کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ بینک کے باہر دیکھو کتنی بے ضابطگی ہے، اس عوام کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ مسجد میں آ کر اگر بے ضابطگی کرے گا تو غلط ہے، نماز بھی روکیں گے، جمعہ بھی روکیں گے، عید بھی روکیں گے، لیکن کسی قسم کے جلوس کو نہیں روکیں گے۔ حالانکہ یہاں مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ایک دوسرے کو وائرس لگنے اور ٹچ ہونے کا امکان کم ہے، کیونکہ آپ بیٹھ کر ہل نہیں رہے۔ اور جلوس میں اگر 6 فٹ کا فاصلہ بھی رکھ لیا جائے تو تب بھی ایک دوسرے کے ساتھ لگنے کے خطرات 70% زیادہ ہیں۔ جلوس جو ہے چل جو رہا ہے، وہاں تحفظ دیا جاتا ہے، اور یہاں دیکھا جاتا ہے کہ کرے کتھے غلطی کرن تسی پڑی ہے نا۔ آپ کو علم نہیں، آپ تو اس طرف منہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کی مسجد روزانہ کتنی مرتبہ چیک ہوتی ہے؟ تراویح میں چیک ہوتی ہے، جمعے کو چیک ہوتی ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر تو سارے شیخ اوپر کا عملہ آپ کو چیک کرنے کے لیے آئے، بندیاں تے بھی انہوں نے وسا نہیں، بڑھیاں بھی نال لے کے آئے، تم ہی آنا۔ تو یہ قانون کا یہ 2 لحاظ، 3 لحاظ، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد سمجھانا ہے آپ کو، اٹیک کرنا نہیں ہے، کہ جس طرح حکومت ہے اسی طرح گھر کی بھی حکومت ہے۔ آپ اپنے گھر میں قانون ایک رکھیں، انصاف کا ترازو رکھیں۔ اسلام نے اسی کو پسند کیا۔ بیٹے بیٹیاں ان کے جو شریعت نے حقوق مقرر کیے ہیں وہ مکمل ادا کریں۔ جیسے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بیٹے کو دیا ہے دوسرے کو نہیں تو واپس کرو، یا تو اس کو بھی دو یا یہ بھی واپس کرو۔ اسی طرح شریعت نے گھر کے اندر بیٹے کے لیے بھی حصہ مقرر کیا اور بیٹیوں کے لیے بھی حصہ مقرر کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ عمومی طور عام بات کرتا ہوں، بیٹوں کو تو دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے۔ یہ غلط کر دیا۔ یاد رکھیں، ایسا کرنے والا باپ وہ کر دے گا، ان بیٹیوں کا اللہ کوئی نہ کوئی مدد کر دیں گے، لیکن یہ اپنی پوری عاقبت خراب کر گیا، اپنی قبر خراب کر گیا، اپنا انجام خراب کر گیا۔ اپنی طرف سے بڑا پھر سیانہ بنتا ہے، عجیب عجیب پھر دلائل بناتا ہے نا۔ جیسے وہ مولوی صاحب نے اسے کہا تھا کہ تو پرسوں کھادا کی سی، فلاں دلیل بنا لی، تو کہتے جی یہ بچیاں نو بیاہ بھی تو ہے، اگر بچیوں کو بیاہ ہے تو بیٹوں کو بھی تو بیاہ ہے۔ وہ ایک پھر کوئی کہتا ہے جی بیٹوں نے کما کر دیا۔ کتنے بیٹے ایسے ہیں کما کر نہیں دیتے، باپ پہلے ہی ان کی شادی کر دیتا۔ لہذا ہم حکومتوں کو تو نہیں بدل سکتے، ہم پورے کے پورے محلوں کو تو نہیں بدل سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ میں اس پوری مسجد کے افراد کو نہیں بدل سکتا، لیکن میں اپنی کم از کم اس 5 فٹ کی کائنات کو تو بدل سکتا ہوں۔ میرا یہ جو 5 فٹ یا 5.5 فٹ کی کائنات ہے، میری یہ حکومت ہے، یا میرا جو گھر ہے اس کا جو ماحول ہے، میں اس کو تو تبدیل کر سکتا ہوں۔ آج وہی آدمی گھر میں بیٹھ کر پورے ملک کو تبدیل کرنے کی سوچتا ہے، محلے کو تبدیل کرنے کی سوچتا ہے، محلے والوں پر تنقید کرتا ہے، وہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، لیکن اپنے 5 یا 10 مرلے یا 15 مرلے کے گھر میں بیٹھ کر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا۔ دیکھے کیا میں نے اپنے اس گھر کے اندر بھی قانون کا، انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ میں لیا ہے یا نہیں ہے؟ ساری زندگی پھر ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، برکات نہیں ہوتی۔ مختلف لوگوں کو پھر اللہ مختلف ٹھوکریں دیتے ہیں، کسی کو غربت کی ٹھوکر دے دیتے ہیں، کسی کو بے چینی کی ٹھوکر دے دیتے ہیں، کسی کو بیماری کی ٹھوکر دے دیتے ہیں۔ جو اس طرح کا ظلم کرنے والے ہوتے ہیں،
یا تو اللہ ان سے دولت چھین لیتا ہے، اگر دولت ہے تو اللہ سکون چھین لیتا ہے۔ ظاہری طور پر سکون تو ہے، اولاد کی طرف سے اللہ پریشانیاں دینی شروع کر دیتا ہے، وہ بھی اگر ٹھیک ہیں اللہ اس کو اس کی اپنی باڈی اور جسم کی طرف سے تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی تکلیف میں اسے اللہ ضرور مبتلا کر لیتے ہیں۔ کہاں گے وہ لوگ کہ جو عوام کا اور لوگوں کا پیسہ ظلم سے لے کر اپنی مختلف قسم کی ایک وقت میں خوراکیں کھانے والے، بلکہ عمدہ خوراکیں اپنے جانوروں کو کھلانے والے۔ شاید آپ بات نہ سمجھیں، عوام سے لے کر عمدہ خوراکیں خود تو کھانی اپنے جانوروں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ آج ان کا حال دیکھو، بسترے مرگ پہ پڑے ہیں، شکل بھی نہیں پہچانی جاتی۔ کیا یہ وہ شخص ہے جو موتی کھاتا تھا، جو چاندی کے ورق کھاتا تھا؟ آج اس قدر منحوس شکل اللہ رب العزت نے بنا دی چونکہ پورے عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ انجام سے ڈریے، عبرت پکڑیے، اس لیے کبھی بھی قانون کے دو حصے نہ کیجیے۔ اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، دیتے ہیں تو اور ترازو سے، لیتے ہیں تو اور ترازو سے۔ پوری ایک قوم کو اللہ نے صرف اس وجہ سے تباہ کر دیا تھا کہ وہ لینے دینے میں ان کے ترازو الگ تھے۔ کیا اس شخص کو، اس افراد کو اللہ تباہ نہیں کریں گے جو قانون کے ڈبل ترازو بنائیں؟ کیا اس شخص کو اللہ ہلاک نہیں کریں گے جو اپنے گھر میں بیٹی کے لیے اور ترازو، بیٹے کے لیے اور ترازو، دینے کا اور ترازو، لینے کا اور ترازو بنائے گا؟ قرآن کا فیصلہ اٹل ہے، اس کو اللہ ضرور ہلاکت میں ڈالے۔ تو میں نے عرض کر دیا ہلاکت کئی شکل کی ہو سکتی ہے، غربت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، بے سکونی کی شکل میں، کسی اور شکل کے اندر۔ بہرحال وہ کوئی نہ کوئی ہلاکت اللہ ضرور دنیا میں مسلط کر دیتے ہیں، آخرت میں تو ملے گی ملے گی۔ آئیے اللہ کی طرف۔ اللہ کے ہاں ڈبل قانون نہیں ہے کہ میں مقام اسے دوں گا جو دولت والا ہوگا، جو طاقتور ہوگا، جو خوبصورت ہوگا۔ اگر یہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، بلکہ قانون یہ ہے ایمان والا ہو، میری مان کر چلے تو میرے ہاں عزت والا ہے، چاہے وہ وقت کا حاکم ہے، چاہے وہ مزدور ہے، اور ایسا مزدور ہے کہ لوگوں کی نالیاں صاف کرتا ہے، لیکن میری مان کر چلنے والا ہے، میرے ہاں بڑی عزت والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں وضاحت فرما دی، او لوگو، ہم نے جو تمہیں کالا، گورا، بڑا، چھوٹا، عمدہ برادری والا، مختلف برادریوں والے، چھوٹی برادری والا، یہاں کا وہاں کا یہ بنایا ہے نا، لِتَعَارَفُوا، فرمائے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم آپس میں پہچان رکھ سکو۔ آپس میں کیا رکھ سکو؟ مثلا ایک ساتھی ہے، اس کے جاننے والے 5 عبداللہ ہیں، تو تعارف ہے۔ کوئی کسی کو عبداللہ آیا تھا، کون عبداللہ؟ اب تعارف ضروری ہے، تو پھر اپنے اعتبار سے کہیں گے جی عبداللہ رائی آیا تھا، عبداللہ اوان آیا تھا، یہ تعارف ہے۔ فرمایا کہ میرا معیار یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہوگا، چاہے وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، کالا ہے، گورا ہے،
مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے جمعہ میں بھی اشارہ کر چکا تھا، اس کا تفصیل کر چکا تھا، اب اشارہ کر دیتا ہوں کہ اگر گورا کالا یہ معیار ہوتا تو بلال کو وہ مقام نہ ملتا جو اللہ نے بلند مقام دیا تھا۔ بلال کو دیا اللہ نے مقام، متقی ہونا، ترازو ایک رکھیے، اللہ کے ہاں ایک مقام۔ اور پھر اللہ نے اگر یہی اللہ تفریق کرتے تو آج رمضان میں کتنے ہی مسلمان جو غریب و محروم رہ جاتے کہ اللہ علو ملے ہی کچھ نہیں، کیوں ہم غریب ہیں؟ یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ تقوی اختیار کرو، روزہ رکھو تو تمہارے منہ کی بدبو بھی مجھے کستوری سے اچھی لگے گی، یہ معیار ہے۔ ہمارے ہاں معیار مقام دینے کے لیے معیار پہلے دیکھا جاتا ہے، کوئی واقفیت ہے، سفارش ہے، کس گھرانے کا ہے، کوئی واقفیت سفارش نہیں تو کچھ دینے کے لیے ہے، یہ سارے معیار دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے، وہ نہیں دیکھتے پاؤں میں جوتی ہے یا نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا ہے کہ نہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا عمل کیسا۔ ارشاد فرمایا اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، وہ نہیں دیکھتے الی صورکم، تمہارے چہروں کو، ولیکن ینظر، لیکن اللہ دیکھتا الی قلوبکم، تمہارے دلوں کی طرف کہ یہ دل کیسا ہے۔ ہمارے ہاں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ڈبل قانون ہوگا تو فساد ہوگا، اللہ کی طرف سے گرفت آئے گی اور ہلاکت ہوگی۔ یہ بات حکومتوں کے لیے صرف نہیں ہے، یہ گھروں کے لیے بھی ہے، یہ محلوں کے لیے نہیں، ایک ایک فرد کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا ڈبل قانون سے بچیں کہ آپ کا جہاں تک بس چلتا ہے ڈبل قانون نافذ نہ کریں۔ حکومتیں نافذ کرتی ہیں تو کریں، وہ تو تین تین قسم، چار چار قسم کے قوانین نافذ کرتی ہیں۔ اسی کا پھر نتیجہ ہوتا ہے کہ آگے حالات مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب آخر میں سب حضرات مل کر یہ دعا کریں کہ یہ ہمارے ہاں جو کرونا وائرس آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کاملہ سے دور فرما دے۔ اور یہ بڑا سائنسی قسم کا ہے، سائنسی قسم کا ہے، کوئی اس کے اندر بڑا دماغ ہے کہ یہ منڈی میں نہیں جاتا، مسجد میں آتا ہے، آگے پیچھے نہیں جاتا، جمعے کے دن لازمی آتا ہے، اور صبح 5 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک نہیں ہوتا، باقی خوب آتا ہے۔ اسی طرح سوموار، منگل، بدھ، جمعرات کو نہیں ہوتا، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو بڑی شدت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح 15 رمضان سے لے کر 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21 رمضان تک نہیں ہوتا، یہ 22 رمضان سے اس نے شروع ہو جانا ہے۔ دھیان رکھنا، یہ خیال رکھنا، آج 21 رمضان گزر گیا نا، یہ 14 رمضان سے پتہ نہیں اعتکاف پہ بیٹھ گیا تھا، یہ کہاں چلا گیا تھا، کو معاملہ اس کا عجیب سا ہے، اپنے حالت بدلتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کرونا اپنی شکل بدلتا ہے، اس لیے اس کی ویکسین تیار نہیں ہو رہی۔ کرونا اپنی شکل بدلتا ہے، اس لیے اس کی شکل تیار نہیں ہوتی۔ پہلے بات سمجھ نہیں آتی، اب سمجھ آئی کہ یہ کیا شکلیں بدلتا ہے۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار کو اس کی شکل اور ہے، باقی دنوں میں اور ہے، منڈی میں اس کی شکل اور ہے، مسجد میں اس کی شکل اور ہے۔ اسی لیے قانون بھی مختلف ہے۔ اگر منڈی میں بے ضابطگی ہو تو لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، مسجد میں بے ضابطگی ہو تو پرچہ ہوتا ہے۔ اگر بینک کے باہر بے ضابطگی ہو تو بینک کے مینیجر پر پرچہ نہیں ہوتا، مسجد میں اگر بے ضابطگی ہو تو مسجد کے مولوی پر پرچہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی شکلیں بدلتی ہیں۔ اسی طرح یہ 15-16 رمضان سے یہ ہولا پڑ گیا تھا، اور یہ 21 رمضان تک اس نے ہولا رہنا ہے، آج شام تک۔ آج شام کے بعد پھر اس نے تیز ہونا، خیال رکھنا، ماسک بھی آپ نے پہننے، مسجد میں 6 فٹ کے فاصلے پر بھی رہنا ہے، اپنے آپ کو سینیٹائز بھی کرنا ہے، چونکہ آج شام کو 22 رمضان شروع ہو جانا ہے۔ 22 رمضان کے بعد اس نے بہت تیز ہونا ہے، بہت تیز ہونا ہے۔ اس میں خطرہ ہے کہ شاید ہمیں عید کی نماز بھی باجماعت نہ پڑھنی دی جائے۔ ان میری باتوں کو ذہن میں رکھنا اور جا کر سوچنا کہ یہ کیا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اگر میں نے یہاں فیصلہ کیا تو پھر پرچہ ہو جائے گا، جو پرچہ میرے تے ہونا تواڈے تے کوئی نہیں ہونا۔ تے مینوں بھی ڈر لگتا ہے جی میرے تے پرچہ ہو جائے گا تواڈے چوں کسے نے مگر نہیں آنا، کہندا اپنی اپنی کرو، مولوی پھڑیا گیا جی، کوئی ایک ادھا آئے گا مگر۔ دیکھو ایک آدمی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے،
چودھری امین صاحب نے کہ میرا کسی نے نہیں آنا, انہوں نے کہا میں آواں گا, باقی کسی نے نہیں کھڑے کیتے. اچھا اتنی لمبی میں نے بات کر دی, ہلے بھی کسی نے نہیں کھلا رہے کہ میں آواں گا. چند ہیں چند. تارک صاحب نے تو 2 ہاتھ بن لینے کہ میں تے نہیں جانا بھائی صاحب. تو خیر بہرحال میں نے یہ باتیں ذرا مزاح میں آپ کو کچھ سمجھائی ہیں, اس کو مذاق نہ سمجھنا, مزاح میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کے دماغ میں کچھ بات ڈالی ہے میں نے کہ یہ کرونا اپنی شکل تبدیل کرتا ہے, ڈاکٹروں سے پوچھ لیں وہ بتاتے ہیں, اور اس کی تبدیلی کی صورتیں کیا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آج شام سے یہ انشاءاللہ تیز ہونے والا ہے, تو احتیاط کرنا آنے جانے میں. وہ تیز ہونا سمجھ گئی بات, وہ تیز ہوگا. آج شام کے بعد کچھ معاملات ختم ہو جائیں گے ڈبل قانون کے, تو آج شام کے بعد اس نے تیز ہو جانا ہے, لہٰذا احتیاط کرنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.